اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت ایک اصول اور ضابطۂ حیات بیان فرما رہے ہیں۔ اور انسان کو اقتصاد میانہ روی کا درس دے رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات ہم افراط کر لیتے ہیں اور بسا اوقات تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتدال۔ مذہب اسلام ہمیں ہر معاملے کے اندر اعتدال کا درس دیتا ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، نہ افراط ہونا چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ نرمی اور نہ بہت زیادہ سختی ہونی چاہیے، بلکہ درمیانہ رو اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت ایک ضابطۂ حیات اور ایک اصول اور ایک قانون شریعت ہمیں بتا رہے ہیں۔ فرمائیں کہ خرچ کرنے کے اندر، چاہے تم اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہے ہو، اس کے اندر بھی تمہارا جو ہے اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ تم بخل سے کام لو کہ جہاں پہ خرچ کرنا ہے تو تم بالکل خرچ نہ کرو، شریعت یہ بھی نہیں کہتی، اور یہ بھی نہیں کہ جہاں پہ تھوڑا خرچ کرنا ہے وہاں پہ تم زیادہ خرچ کر دو، فضول خرچی کر دو۔ دونوں چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر نہ رکھو، مطلب بخل سے کام نہ لو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنی جیب کی طرف اور خرچ کرنے کی طرف بالکل لے کر ہی نہ جاؤ اور تم بخل سے کام لو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس کے اوپر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرو، لیکن تم بالکل خرچ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ شریعت اس سے ہرگز منع کرتی ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور فرمایا کہ بالکل ہاتھ کھول بھی نہیں دینا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ تم نے وہاں پہ جو ہے خرچ کرنے کے لیے ہاتھ کھولا اور بالکل ایسا کھول دیا کہ اب تمہارے پاس پیچھے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اس سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا، پھر تو بیٹھا ہوگا ملامت زدہ، لوگ تجھے ملامت کر رہے ہوں گے، محسورہ اور حسرت زدہ بیٹھا ہوگا۔ اور بعد میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کاش کہ اس وقت خرچ نہ کرتے، اب ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ فرمایا کہ یہ بات کہنے سے پچھلا سارا عمل ضائع اور باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اعتدال، میانہ روی، درمیانے رو اختیار کرنی چاہیے۔ خرچ بھی کرو اور درمیانے حساب سے خرچ کرو، بہت زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے جو فضول خرچی کے زمرے میں آ جائے، اسراف کے زمرے میں آ جائے۔
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیونکہ تیرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو کچھ انسان مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمان بھائیوں کی تمام حاجتیں اپنے ذمہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہی ان کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے، ہم ہی ان کے ساری ضروریات کی کفیل ہیں۔ اور میں کہ یہ بہت غلط بات ہے، جبکہ ساری حاجتیں تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی انسان کی پوری کر سکتا ہے، انسان کی کہاں پوری کر سکتا ہے؟ اور وہ بہتر جانتا ہے، جس کو سمجھتا ہے کہ اس کو رزق زیادہ دینا ہے تو اس کو زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کہ تھوڑا دینا ہے اس کو تھوڑا دے دیتا ہے۔ تو وہ مصلحت کے مطابق جس کو جتنا رزق دینا چاہے وہ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس جھنجھٹ کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے اندر لگ جائیں اور خود اپنے اہل و عیال کے حقوق جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہم پوری نہ کر سکیں۔ شریعت اس سے بالکل منع کرتی ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے ہر ایک کو کہ کس کی کتنی حاجت کس وقت میں اور کس مقدار میں پوری کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس بندے کو کیا ضرورت ہے اور کتنا ضرورت ہے۔ تو ہمارے بس کے اندر جتنا ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف بناتا ہے۔ جتنی انسان کی طاقت ہو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کا پس منظر کیا ہے ان آیات کا؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، ایک لڑکا آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میری والدہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پہ جو قمیص کرتا ہے میری خواہش ہے کہ میں وہ پہنوں، وہ مجھے مل جائے، تبرکاً میں اپنے پاس رکھ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، بعد میں آنا، جب ہوگا تو دے دوں گا۔ تو کچھ ہی وقت کے بعد دوبارہ وہ لڑکا آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ، میری والدہ کی خواہش ہے کہ آپ اپنا قمیص جو آپ کے بدن اطہر پہ ہے، جس میں اطہر پہ ہے پہنا ہوا ہے، وہ اتار کے دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے دے دیا اور آپ خود ننگے بدن بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اور قمیص نہیں ہے، کرتا نہیں ہے۔ نماز کا وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، لیکن آپ حسب عادت باہر تشریف نہیں لائے۔ تو لوگوں کو فکر ہو گئی، بعض لوگوں نے اندر حاضر ہو کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا معاملہ ہے، کیوں نماز کے لیے باہر تشریف نہیں لا رہے؟ تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن بغیر کرتے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کرتا نہیں ہے، قمیص نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کے نماز کے لیے تشریف لاتے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ خرچ کرو تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، آپ کی وسعت کے اندر جتنا ہے اتنا خرچ کرو، وسعت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ اور دوسری بات، یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جو دل کے کمزور ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، بہادر نہیں ہوتے، خرچ کرنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو اس پہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بہادر لوگ، جو طاقتور لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت اپنے سارے کا سارا مال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور کوئی شکایت بھی نہیں ہے، سارا مال خرچ کر دیا اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت، انہوں نے تو فاقوں کی زندگی گزاری ہے، اور کھانا نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر تک باندھے ہیں۔ اگر صحابہ کرام نے ایک پتھر باندھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھے ہیں، صحابہ نے 2 باندھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر باندھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس آیت سے، ان آیات سے، اس درس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعتدال میانہ روی ہونی چاہیے، افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ضرورت ہو ہم وہاں پہ خرچ نہ کریں،
بیٹھے رہیں بخل سے کام لیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنا خرچ کر دیں کہ اپنے بال بچے وہ بھی پریشان ہوں، ان کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے وہ بھی ادا نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے اعتدال پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم سخاوت کے اوپر بھی عمل ہمارا ہو جائے گا، اور اپنے اہل و عیال جو دوسرے ہمارے حقوق وابستہ ہیں ہمارے ساتھ، ان کا حق بھی ادا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔